میں آپ یہ بتاؤں گا قرآن کیا بتلا رہا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ بتلاؤں گا کہ یہ جو نیٹ کا پیپر تھا یہ بچوں کی مستقبل کی امانت تھی. بچوں نے راتوں رات اپنی نیندیں خراب کی، بچوں نے بری صحبتوں کو چھوڑا، اپنے دوستوں کو چھوڑا، اپنے والدین کے ساتھ نہیں بیٹھے، بچے موبائل فون چھوڑ دیے. بچے ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے، دیکھا ہوں میں بھی اسٹوڈنٹس جو رہتے ہیں نیٹ کے پریپریشن میں جو لگے ہوئے رہتے ہیں 12 گھنٹے بچے پڑھتے رہتے ہیں، ان کی آنکھوں کے سامنے کتابیں لگی ہوئی رہتی ہیں. اتنی محنت ہوتی ہے بچوں کی، یہ مستقبل کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت یہ قرآن بھی اس سے روکتا ہے. اور اگر لوگ قرآن پڑھتے تو قرآن کی سورہ نساء کی آیت 5ویں پارے میں یہ کہتی ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانت جو جس کے حقدار ہیں انہی تک پہنچاؤ. یہ بچوں کے مستقبل کی امانت تھی اور اس میں انہوں نے خیانت کر دی کر کے. اگر یہ قرآن کے جاننے والے ہوتے، قرآن اگر ان کے دل میں رہتا تو اللہ کا خوف رہتا، اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے. اس کو واویلا اس لیے مچایا جا رہا ہے کیونکہ آپ دیکھے ہی ہوں گے یہ 20 سے 22 بچوں نے سوسائڈ کر لیا. اس میں سے 1-2 مسلم غالباً مسلم بچے بھی ہیں. محنت کرتی ہے اس کے پیچھے، چاہے وہ MBBS ہو، MDS ہو، MSBS ہو. کئی ایسے ڈگریاں ہیں جن میں ایلیجبل ہونے کے لیے نیٹ لکھنا پڑتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم مسلمان سپورٹ کریں گے اس چیز پر، اور حکومت پر ہم بھی پریشر ڈالیں گے، کیونکہ ہمارا مذہبی تعلیم ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ سب سے پہلے تعلیم حاصل کرو. اور ہمارے اسلام کی جو محنتیں ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، کبھی آپ وقت نکال کے پڑھیے، ان کی تاریخوں کو پڑھیے. ایک حدیث اگر حاصل کرنا ہوتا، ایک حدیث کے بارے میں معلوم ہونا ہوتا تو وہ لوگ کئی کلومیٹر تک سفر کرتے تھے، کئی میل سفر کر کے وہ حدیث پاتے تھے. تو علم کی اتنی اہمیت ہے ہمارے پاس. اب یہ جو چل رہا ہے اس کے اندر مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مسلمان دیکھیے ہمارے پاس ہمارے ملک میں ایسا ہے کہ ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہو. تو ایسا حال ہے ہمارا بھی. تو جذبات میں آ کے ایسے اسٹیٹمنٹس مت دیجیے جس کی وجہ سے آپ کو، آپ کے گھر والوں کو پریشانی آ جائے. صبر سے دیکھنا ہے، کیونکہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی ضد میں. تو پہلے لگی تھی آگ CA NRC کے ٹائم پہ، اس ٹائم پہ ہم چلے تھے، لیکن بعد میں کئی اور بھی گھر چل رہے ہیں. آج ان کو سمجھ آ رہا ہے کہ حکومت کتنی جاہل ہے.